آپ کا یہ جو تمام سفر ہے اس کا آغاز اس سارے انٹینس وے میں کب ہوا؟ سن 2000 دسمبر میں مجھے ایک دھچکا لگا، شوق لگا، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور میں دین کی طرف جو وہ راغب ہوا. جو بیماری تھی اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی اس کا مجھ پہ بہت گہرا اثر ہوا. آپ کا نا یہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا آپ کا یہ بلڈ میں آپ کی ایک چیز لگتا ہے یہ چلتی آ رہی تھی. اس سے میرے دل میں ایک شرم کا جذبہ بھی پیدا ہوا، حیا کا جذبہ پیدا ہوا کہ اگر میں ایسے لوگوں کی اولاد ہوں اللہ تو میں کیسے اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس جا سکتا. یہ جو آپ کا ڈیبیٹ کی طرف جو آپ گئے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک بڑا میجر رول پلے کیا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بائبل کا نسخہ لے کر اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، ان کی ویڈیو پلے کرتا تھا اور جو حوالے وہ دیتے تھے میں ان کو ہائی لائٹ کر کے انہیں حفظ کرتا. ابھی 31 ملکوں میں موجود ہے یہ ادارہ اور تقریباً 700 کے قریب جو ہیں وہ فل ٹائم دعات اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہاں، یہ میرا ذاتی شعر ہے. عطا کریں جناب. جی. تو اس میں کوئی ایک دو ایسے واقعات جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہو؟ میرے پردادا کے والد کا ذکر تھا، باقاعدہ نام لے کے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اسٹرگل کی. صحیح. تو وہ کتاب پڑھ کے مجھے بہت انسپریشن ملی. کوئی ایک یا دو ایسے نام آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ جنہوں نے میجر رول پلے کیا آپ کی ٹرانسفارمیشن میں؟ تو عدنان بھائی، ہم نے مشاورت کے ساتھ جو کچھ چیزیں 3-4 شارٹ لسٹ کی ہیں وہ کیا آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اپنے ساتھیوں تک ان کو پہنچا دیں؟ بے شک، بالکل. خوشخبری جو ہے پوری دنیا کو سنائیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ایک فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے مل رہا تھا کہ کچھ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے، کیونکہ آج کل جو لوگ بھی اسلام کے حوالے سے دعات کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں کچھ پرسنل چیزیں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں عام طور پہ ایک پوڈ کاسٹ میں اچھے انداز میں ڈسکس ہوتی ہیں، اور آج آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے. اٹس اے بلیسنگ فار آل آف اس کہ اس وقت میرے محترم، آپ سب کے ہر دل عزیز استاد عدنان رشید میرے ساتھ یہاں پہ آسٹریلیا میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس اپرچونٹی کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اپنے استاد سے کچھ باتیں کرنی ہیں. استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ امتیاز بھائی. سب سے پہلے تو ویلکم ٹو آسٹریلیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی وزٹ کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن ہماری یہ جو ہے نا بلیسنگ ہمیں فرسٹ ٹائم مل رہی ہیں. تو سر ویلکم آپ کو. بہت شکریہ جی. بہت اچھا آپ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے الحمدللہ. اس خوشی کو الفاظ میں تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، یہ صرف ہم فیل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو لوگ اس کو فیل کریں گے ہماری باتوں سے کہ کتنے ہم خوش ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ یہاں پہ دیکھ کے اور آپ کی کمپنی کو انجوائے کر کے. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے جی. یہاں پر آسٹریلیا میں بہت محبت ملی ہے. مسلم کمیونٹی نے میرا دل جیت لیا ہے الحمدللہ، اور مجھے محبت ہو گئی ہے. ایک تو آسٹریلیا کا جو لینڈسکیپ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اور اوپر سے لوگ بھی اتنے خوبصورت، اتنے پیارے لوگ ہیں. تمام مسلم کمیونٹی نے مجھے ریسیپشن دی ہے. میں کبھی اس کا جو ہے نا کیسے شکریہ ادا کروں گا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا استاد، ایک تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے، آپ کی دعوتی زندگی کے حوالے سے، آپ کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، بینگ اے پبلک فگر، الحمدللہ لوگ بہت کچھ آپ کے بارے میں جانتے ہیں. جی. لیکن میری اپنی ایک چھوٹی سی پرسیپشن ہے کہ شاید جو آپ کی اردو اسپیکنگ جو آپ کی آڈینس ہے نا، شاید وہ اتنا نہ جانتے ہوں، چونکہ آپ کا جو موسٹ آف دا کانٹینٹ ہے وہ آپ کا انگلش میں ہے. جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے جی. جی. تو انشاءاللہ میں نا کچھ سوال، ایٹ لیسٹ کچھ بیسک سوالات انشاءاللہ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ کروں گا، تاکہ جو ہمارے آپ کے جو چاہنے والے لوگ ہیں جو اردو سمجھتے اور بولتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے بارے میں کچھ جان سکیں انشاءاللہ جی. تو استاد یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو تمام سفر ہے جس کو دنیا آج دیکھ رہی ہے الحمدللہ، اس کا آغاز اس سارے انٹینس وے میں کب ہوا؟ جی، میں سن 2000 دسمبر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک غافل مسلمان سمجھتا تھا. بلکہ اس وقت میں، آپ سمجھے، غفلت میں ہی تھا. تو سن 2000 دسمبر میں مجھے ایک دھچکا لگا، شوق لگا، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور میں دین کی طرف جو وہ راغب ہوا اور التزام کی توفیق اللہ نے عطا کی، اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. پھر دعوت کی کے سلسلے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو اب باقی اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے. الحمدللہ. عدنان بھائی دیکھیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگ دین کی طرف سنجیدگی سے مائل ہوتے ہیں اور دین کو اپنی زندگی میں باقاعدہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو اکثر ایک پورا وہ سفر ہوتا ہے، اس میں کئی واقعات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں نا اکٹھی ہو کے وہاں تک انسان کو پہنچاتی ہیں.
تو کیا آپ اگر پسند کریں تو ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں وہ جو تمام ایونٹس ہوئے جو ایکیومولیٹ اکٹھے ہو کے آپ کو ایک نئے انسان جس میں عدنان رشید کو جس نے الحمدللہ جنم دیا پھر، جی تو اس میں کوئی ایک دو ایسے واقعات جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہوں اور وہ بھی اس سے کچھ انسپائر ہو کے تو انشاءاللہ دین کی طرف اسی آپ کی طرح آئیں انشاءاللہ وہ لوگ. جی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت انسپائر کیا ایز اے ینگسٹر، ایک نوجوان کی حیثیت سے، اور بعد میں جب میں زندگی کے سمجھیں کہ تیسری دہائی میں داخل ہوا تو اس وقت بھی مجھے کچھ چیزوں نے انسپائر کیا. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا، جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا تو ایک مووی میں دیکھا کرتا تھا، دا لائن آف دا ڈیزرٹ، عمر مختار. جی 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 جو عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ لیبین فریڈم اسٹرگل کے لیڈر تھے، جنہوں نے اٹالین سامراج کے خلاف جہاد کیا تھا. تو وہ مووی مصطفیٰ عقاد ایک ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بنائی تھی 1970 کی دہائی میں. تو وہ اس مووی نے مجھے بہت انسپائر کیا، اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میں وہ مووی دیکھا کرتا تھا. اچھا. تو ان دنوں میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی وہ ایک امیج جی دیکھ جی کے. جی جی. تو پھر مجھے کچھ بیماری لاحق ہوئی. اچھا. مجھے یرکان ہوا، میٹرک میں تھا میں، 1994 کی بات ہے. اچھا. تو میری نمازیں چھوٹ گئی. تو میں دین سے ہٹ گیا، تھوڑا غفلت میں چلا گیا. اور پھر وہ ٹین ایج، آپ کو پتہ ہے ایسی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. جی جی. تو بعد میں برطانیہ آ گیا، میری شادی ہوئی، میں برطانیہ آ گیا. تو برطانیہ میں بھی 3 سال میرے بہت شدید غفلت میں گزرے. بس اس طرح کی لائف تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی کمپرومائزڈ قسم کی زندگی تھی. لیکن پھر میرے دادا کو فالج کا اٹیک ہوا. اچھا. جی پاکستان میں. جی پاکستان میں. 3 سال برطانیہ رہنے کے بعد میں واپس پاکستان گیا اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ اپنے دادا کو ملنے کے لیے، اور لگ یہی رہا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی. تو میرے دادا سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، اور دادا کو بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی. تو اس وقت دادا کی جو بیماری تھی اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی، اس کا مجھ پہ بہت گہرا اثر ہوا. میں نے زندگی کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کیا کہ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے جس طرح ہم جی رہے ہیں؟ کیا اسی طرح غفلت میں زندگی گزرے گی؟ کیا اسی طرح پریشان حالی میں زندگی گزرے گی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ دوستوں کے ساتھ باہر جانا، گھومنا پھرنا، گناہ میں مبتلا ہونا، اس قسم کی چیزیں. تو میری سوچ تھوڑی سی بدل گئی. پھر اسی دوران مجھے کسی ایک گاؤں کے شخص نے، ہمارے گاؤں میں ہری پور ہزارہ سے ہمارا تعلق ہے، ایک شخص نے مجھے کتابچہ دیا. اچھا. اس کتابچے کا نام تھا تاریخ جماعت مجاہدین، تعارف جماعت مجاہدین. اب یہ جماعت مجاہدین وہ تھی جو انگریزوں کے دور میں انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار تھی. صحیح. تو اس میں میرے آباء و اجداد کا ذکر تھا. اچھا. جی ہاں، میرے پردادا کے والد کا ذکر تھا، باقاعدہ نام لے کے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اسٹرگل کی تھی. صحیح. تو وہ کتاب پڑھ کے مجھے بہت انسپریشن ملی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا ایک اور کتاب کی طرف جو ہے وہ رخ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی چھوٹے کتابچے میں کچھ ریفرنسز تھے، کچھ حوالے تھے ایک بڑی کتاب کے. وہ بڑی کتاب تھی سیرت سید احمد شہید. اچھا. وہ سید احمد شہید بریلوی، یعنی ان کا بریلی شہر سے تعلق تھا، اسی نسبت سے ان کو بریلوی کہا گیا. تو وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس وقت سکھ سامراج کے خلاف پنجاب میں ایک جو ہے ایک مہم چلائی. اسی میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. جی جی جی. تو اس کتاب کو میں نے پڑھا. اچھا. سید احمد شہید کی سیرت تھی جو لکھی گئی تھی، غلام رسول مہر صاحب جو تھے اس کے مصنف تھے. جی جی جی. وہ کتاب پڑھ کے امتیاز بھائی میرا دماغ بدل گیا. اچھا. دل بھی بدل گیا، دماغ بھی بدل گیا. شاید اللہ نے میرے لیے ہدایت کا سامان اسی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اچھا. تو میں لندن جب واپس آیا، جی جی، تو میں اپنی جو پرانی زندگی تھی لندن والی، اس کی طرف واپس نہیں جا سکا. تو آہستہ 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 میرا ذہن بدل گیا، اور میں دین کی طرف راغب ہوا، اور اللہ نے مجھے ہدایت دی اور توفیق دی اور ہمت دی کہ میں دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں. میرے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا. وقت اس لیے مشکل تھا کہ نمازیں پڑھنا میرے لیے بہت ایک چیلنج، وہ لائف سٹائل ایسا جو لائف سٹائل میرا ایسا تھا کہ میرے لیے نمازیں پڑھنا بہت مشکل تھا. لیکن میں نے جب اپنی کمپنی بدلی، جب میں نے اپنی دوستی یاری جو تھی، جو
ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں گھومتا پھرتا تھا، جی ان کو جب میں نے اپنی لائف سے مائنس کیا تو میری کمپنی جب بدلی تو مجھے اللہ نے ہمت دی، توفیق دی کہ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں. بس اس کے بعد میں رفتہ رفتہ دین میں داخل ہو گیا. میں نے پھر دعوت کا کام شروع کر دیا، اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے. تو پھر کتابیں پڑھنا شروع کی، دوبارہ کتابوں کی طرف راغب ہوا اور کتابیں پڑھی. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے اور ہمت عطا کی، اور میں پھر کرتے کرتے جو ہے ڈبیٹس میں آیا، ڈائلاگس کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس فضل کر دیا. جی تو عدنان بھائی، آپ کی بات سے جو مجھے ایک چیز فرسٹ ٹائم میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کا نا یہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا آپ کا ایک یہ بلڈ میں آپ کی ایک چیز لگتا ہے یہ چلتی آ رہی تھی. صرف وہ اس وقت میں چونکہ ضرورت تھی عام کانفلکٹ کی تو وہ انہوں نے اس حوالے سے کیا. جی پھر جس دور میں جس وقت میں آپ تھے وہاں پہ وہ ایک دوسری طرح کی اسٹرگل چاہیے تھی، انٹلیکچوئل بیٹل میں آنا تھا. جی تو آپ نے اس محاذ پہ آپ کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کا خاندانی جو پس منظر ہے جی وہ اسلام کے ڈیفینس میں کھڑا ہونے والی جی محسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. اور مجھے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کا شکر اس طرح ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اس قسم کی جو ہے فیملی دی، جس میں اس قسم کے لوگ تھے، اس طرح کے لوگ تھے جو میرے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں، جن کی تاریخ کو پڑھ کے میں بہت انسپریشن حاصل کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کی تاریخ کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ہمت عطا کی کہ شاید میں ان کے نقش قدم پہ چل سکوں. ان جیسا تو میں نہیں ہو سکتا. وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور انہوں نے اسٹرگل بھی کی. لیکن اس سے میرے دل میں ایک شرم کا جذبہ بھی پیدا ہوا، حیا کا جذبہ پیدا ہوا کہ اگر میں ایسے لوگوں کی اولاد ہوں تو میں کیسے اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس جا سکتا. جیسے اقبال نے کہا نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. جی بالکل. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو بس میرے آباء و اجداد کی کچھ ایسی زندگی تھی، کچھ ایسی قربانیاں تھی جنہوں نے مجھے انسپائر کیا، جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. یعنی عدنان بھائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تھا نا وہ جو تھی نا چنگاری اندر موجود تھی وہ، لیکن وہ کہیں دبی ہوئی تھی. جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈی این اے میں ہوتا ہے، خون میں ہوتا ہے، خون نے جوش مارا، خون یہ جذبہ جو ہے یہ خون یہ فیملی میں ٹرانسفر ہوتا ہے. جی ممکن ہے، ممکنات میں سے. اور یقیناً قرآن میں بھی اس قسم کے اشارے ملتے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں سورہ کہف کا جو واقعہ، جی بالکل، وکانہ ابوہما صالحا، جو دو یتیموں کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی کیونکہ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. تو میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو امتیاز بھائی. میں حقیقت میں یہاں پر عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا، حقیقت میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ کام میری حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں. یقیناً شاید ممکن ہے کہ میرے کسی جد امجد کی دعا ہے یا کوئی ان کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں شاید اس رستے پہ ڈال دیا، ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا عدنان بھائی، آپ کے اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو، کئی علماء کو، کئی شخصیات کو ذریعہ بنایا ہوگا، آپ کے سارے سفر میں معاون مددگار کیا ہوگا. جی کوئی ایک یا دو ایسے نام آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ جنہوں نے میجر رول پلے کیا آپ کی ٹرانسفارمیشن میں؟ جی ایک نام تو علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب ہیں. اچھا، رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تقریریں سن کے جو ہے نا میرا جو ہے نا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ وہ ایک بہت انتہائی شعلہ بیان مقرر تھے. ان جیسا خطیب شاید پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. وہ کہتے تھے کہ شورش کاشمیری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست مقرر، یا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو تو ہم نے اتنا نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کی جو تقریریں تھیں، جو ان کا پرجوش خطاب کرنے کا طریقہ تھا، اس نے مجھے بہت میرے ایمان کو انسپائر کیا، تقویت پہنچی. ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھیں. اور اس کے علاوہ دینی شخصیات میں اگر میں کہوں تو مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کردار اور ان کی کچھ کتابوں نے بہت انسپائر کیا. اور اگر میں لسٹ جیسے اس دن ایک نجی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دوست احباب آپ موجود تھے، گپ شپ ہوئی، تو آپ نے وہاں پہ شیخ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا کہ یہ جو آپ کا ڈیبیٹ کی طرف جو آپ گئے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک بڑا میجر رول پلے کیا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں دعوت کی طرف راغب ہوا
تو شیخ احمد دیدات کے جو ڈیبیٹس تھے، ان کے جو مناظرے تھے مسیحیوں کے ساتھ، ان ڈیبیٹس نے مجھے بڑا انسپائر کیا. میں باقاعدہ بائبل کا نسخہ لے کر اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، ان کی ویڈیو پلے کرتا تھا، اور جو جو حوالے وہ دیتے تھے میں ان کو ہائی لائٹ کر کے انہیں حفظ کرتا تھا. ماشاءاللہ. تو انہیں حفظ کر کے انہی کو میں اپنی دعوت میں استعمال کرتا تھا. شیخ احمد دیدات کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے میری زندگی میں مجھے انسپائر کرنے میں. جی بے شک. اچھا عدنان بھائی، انشاءاللہ اس والے حصے کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک بات میں کہوں گا، جو میں نے آپ کی بات سے بھی جو میں نے خود سیکھا، کہ آپ نے جب 2-3 مرتبہ اپنے ٹرانسفارمیشن کے فیزز کا ذکر کیا ہے نا، تو آپ نے ریپیٹڈلی ایک بات کی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی. جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عدنان بھائی کہ جب کوئی بندہ اپنے دین کو سنجیدگی سے لیتا ہے، جی. تو اس کا سب سے جو پہلی اور مین مینیفیسٹیشن ہے وہ جی. صلاح ہے. بے شک. نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. نماز کے بغیر تو آپ دین کا کام کریں بھی تو وہ آپ سمجھیں کہ رائے گاں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ فرض ہے جو کلمہ شہادت کے بعد جس کی جو اسلام کی بنیاد ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. تو شہادت کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل ہی نماز ہے. اور نماز ہی وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے اسلام کا اظہار ہوتا ہے. اللہ. سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی سیڑھی جی اسلام کی اور ایمان کی نماز ہے. اللہ. تو عدنان بھائی، جس طرح آپ سے اکثر ینگسٹرز جو ماشاءاللہ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے آپ کے پاس وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ بھی اس پوڈ کاسٹ میں بھی لوگ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آپ کی محبت کرنے والی یوتھ آپ کو سن رہی ہے. تو میرا خیال ہے آپ ان کو پھر پہلی نصیحت تو یہی کرنا چاہیں گے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، اگر تم نے دین میں کچھ بھی اور کرنا ہے آگے. بے شک. بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، میری نصیحت ہے ان کو تنبیہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، اپنی نمازوں کو پکا کریں. اور اگر ایک آدھ نماز رہ بھی جائے کسی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، یا صبح کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو نماز نہ چھوڑیں، باقی نمازیں پڑھیں. اور کوشش یہ کریں کہ تمام کی تمام 5 کی 5 نمازیں پوری پڑھیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت جو ہے وہ ڈال دیں گے، اور آپ کے ہر کام کو سیدھا کر دیں گے. تو نماز وہ برکتوں کا دروازہ ہے جو آپ ہر انسان کا، ہر مسلمان کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ برکتوں کا دروازہ کھولے. اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو ایمان کی طرف کھول دیں گے. اور نماز کی برکتوں پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں علماء نے. جی. تو میری یہی تنبیہ ہے، یہی نصیحت ہے کہ نماز کو پختہ کریں. اور عدنان بھائی، اس بات کو ہم اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے آخری کلمات اپنی امت کو کہہ رہے ہیں. بالکل. الصلاۃ و ملکت ایمانکم. یعنی وی کین ناٹ ایون فیدم جی. کہ اس زمین پہ اللہ کے آخری پیغمبر جی. آخری بات اپنی امت کو کہنا چاہ رہے ہیں. ہی کوڈ ہیو سیڈ ہنڈریڈز آف تھنگس. بالکل. لیکن دیکھ لیں. اللہ اکبر. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی یہ آخری الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ اصحاب الرسول تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. حضرت عمر کا قول ہے لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں. تو نماز کو چھوڑنا بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور نماز پڑھنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. الحمدللہ. اچھا عدنان بھائی، جس طرح ماشاءاللہ اسلام کی دعوت کے حوالے سے آئرا کے ایک ہیڈ کے طور پہ آپ الحمدللہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے پیغام کو آپ کی ٹیم، آپ کے لوگ ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچا رہے ہیں. تو کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس وقت جو آئرا ہے کرنٹلی ماشاءاللہ اپنی شہادہ کے حوالے سے، اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ آئرا ماشاءاللہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، لندن میں بیسڈ ہے، اور 31 ملکوں میں اس وقت متحرک ہے. اور تقریباً 20,000 لوگ ہر مہینے آئرا کی کاوشوں کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایوری منتھ 20,000. ایوریج
تقریباً ماشاء اللہ، ہر مہینے 20,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہر سال. جی ہاں. ماشاء اللہ. فی الوقت 2 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ. آئرا کے ساتھ. اور آئرا کا جو ویژن ہے مستقبل کے لیے 2030 تک آئرا کا ویژن ہے کہ ہر سال 10 لاکھ لوگ مسلمان ہوں, اللہ اسلام قبول اکبر. کریں پوری دنیا میں. یہ تقریباً دنیا کی ایک بڑی دعوت آرگنائزیشنز میں سے ہے. ماشاء اللہ. دنیا کا ایک آپ کہہ لیں اگر سب سے بڑا ادارہ دعوت اسلامی کا نہیں ہے تو ان میں سے ایک ہے. ان میں سے ایک ہے. بالکل. ویسے عدنان بھائی میری اپنی کم از کم جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے, جو لوگ نان مسلمس کو دعویٰ کے حوالے سے جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, جی اتنے بڑے اسکیل پہ اتنی جو منظم ایفرٹ جو آئرہ کر رہا ہے, جی مجھے لگتا نہیں کہ اتنے بڑے اسکیل پہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو اتنے جی منظم انداز میرے سے. علم میں کوئی دنیا میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو خصوصاً غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے منظم طریقے سے بالکل. اتنے بڑے اسکیل پہ. میری نظر میں کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. مسلمان آپس میں تو بہت مصروف ہیں, جی جی ایک دوسرے کو دعوت جی دینا یا درس و تدریس کا کام کرنا یا تبلیغ کا یا اصلاح کا کام کرنا مسلمان آپس میں بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. لیکن غیر مسلموں کو نظر انداز کیا گیا ہے ابھی تک پوری دنیا میں. تو آئرا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, ایسا ادارہ ہے جو خصوصاً غیر مسلموں کو دعوت دینے میں مگن ہے. اور الحمدللہ ابھی یہ 31 ملکوں میں موجود ہے یہ ادارہ, اور تقریباً 700 کے قریب جو ہیں وہ فل ٹائم دعات اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اکراس دا گلوب. جی اکراس دا گلوب 700 لوگ فل ٹائم اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ رضاکارانہ کام کر رہے ہیں. اللہ. جی ہاں. عدنان بھائی یہ ماشاءاللہ یہ سارا جو ایک آپ لوگوں کا ایک دعوت کا آپ ایک کلچر پورا پروموٹ, جیسے ابھی آپ آسٹریلیا آئے ہوئے ہیں, جی یہاں بھی آپ جتنے بھی میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے سب کچھ وہاں پہ آپ کا مین فوکس ایک ہی ہے جی کہ امت مسلمہ کو اس اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا جی کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے. جی بالکل. تو اس سارے سین کے اندر آپ کو لگتا ہے نا, آپ یہی مجھے تو آپ کی جتنی ہماری سیٹنگ پرائیویٹلی بھی ہوئی ہیں مجھے یہ فیل آئی ہے کہ ماشاءاللہ اسلام کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ اسلام دوبارہ دنیا میں غالب آئے گا. اور وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری اوقات میں آخری ایام میں اللہ نے یہ صورت نازل کی. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو جائیں یا ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ کی جو ہے وہ حمد بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور توبہ کرو, کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ابھی وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے امتیاز بھائی دیکھ رہا ہوں. پوری دنیا میں اللہ نے مجھے جو ہے وہ سفر کرایا ہے دعوت کے سلسلے میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ لیٹن امریکہ میں یعنی لاطینی امریکہ میں جو جنوبی امریکہ کا خطہ ہے پورا بر اعظم ہے, اس میں بہت سارے ملکوں میں لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میکسیکو میں, ایکواڈور میں, پیراگوئے میں, پھر اسی طرح افریقہ کے ملکوں میں, یوگینڈا میں, تنزانیہ میں, روانڈا میں اور ملاوی میں لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. فلپائن میں لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو فوج در فوج, جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے دیکھا ہے. تو اس میں اسلام کی فتح کا اعلان ہے الحمدللہ, اور اللہ ہمیں کامیابی سے نواز رہے ہیں. میرا مقصد یہاں آسٹریلیا آنے کا اور دوسرے ملکوں کا کے سفر کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ میں مسلمانوں میں یہ احساس ذمہ داری جو ہے اس کو اجاگر کروں اور جگاؤں کہ یہ ہمارے لیے ایک حکم ہے اللہ کا کہ ہم نے اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو پہنچانی ہے, ہر حال میں ہر جگہ میں پہنچانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے صحابیوں کو فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدَ الْغَائِبِ, جو موجود ہیں لوگ اس عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, انہیں حکم دیا گیا کہ جو غائب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ. اور صحابی نکل گئے, 90% سے زیادہ صحابی جو ہیں وہ جزیرۃ العرب سے باہر ان کی اموات ہوئیں, مدفون ہیں. بالکل. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک احساس ذمہ داری,
اصحاب الرسول کے ہاں ایک احساس ذمہ داری تھا جس کے تحت وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی تبلیغ کی، دعوت اسلام لوگوں تک پہنچائی، جس کی وجہ سے آپ کے اور میرے آباء و اجداد مسلمان ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ ذمہ داری چھوڑ دیں گے تو ایک تو سزا کے حقدار ٹھہریں گے اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے۔ اچھا بھائی، آپ تھوڑی دیر پہلے ایک نجی محفل میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم صرف چیلنجز کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت چیلنجنگ فتنوں کے ٹائم میں رہ رہے ہیں، لیکن جس اپرچونٹیز کے پہاڑ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی اس پہ ہم بعض دفعہ بات نہیں کرتے نا۔ بالکل یہ جو دور ہے، یہ دور جو ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اقبال کے ان الفاظ میں کہ یہ جو دور ہے، ابراہیم سوئے ہوئے ہیں، موجود ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں، یعنی وہ جو ابراہیم صفات والے جی صفات والے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابراہیم حضرت ابراہیم، کچھ لوگ اور بھی ہیں نا وہ جی وہ باتوں سے نکالتے ہیں۔ میں اقبال کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ لوگ جاگ جائیں، مسلمان جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے ان کے پیروکار ہیں، اگر یہ جاگ جائیں تو یہ پوری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے۔ اگر پوری دنیا مسلمان نہیں ہوگی تو بہت ساری بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گولڈن ایج ہے، یہ گولڈن ایج ہے، یہ سنہری دور ہے اسلام کی تاریخ میں۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ تو آپ کا ظاہر فیلڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں امتیاز بھائی، اور رغبت میں نے لوگوں کے اندر رغبت دیکھی ہے اسلام میں داخل ہونے کی۔ ہم نے صرف اپنا ہاتھ بڑھا کے پھل کو درخت سے یعنی پھل پکا ہوا ہے، پھل پکا ہوا ہے، موجود ہے اور بلا رہا ہے کہ آؤ مجھے اتار لو، مجھے لے لو، مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ ہم لوگ کتنے بڑے بدنصیب ہوں گے مسلمان اگر ہم ان لوگوں تک نہ پہنچے۔ آج کا دور سنہری دور ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مواقع اللہ نے شاید مسلمانوں کو نہ عطا کیے ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں اور وہ دعوت کا کام کر کے اس اتنے بڑے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو میرا مقصد ایک یہی ہے کہ لوگوں کو احساس ذمہ داری جو ہے وہ دلایا جائے اور انہیں اس ارجنٹ جو سچویشن ہے اس کا احساس دلایا جائے کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ عدنان بھائی، چونکہ آپ لٹریچر سے آپ کا ایک خاص شغف ہے اور ماشاءاللہ آپ مختلف محافل میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جس طرح اقبال کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اے آب روانے کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، تو لگتا ہے اس خواب کی تعبیر آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے، جو دعات ہے دنیا بھر میں، وہ اس خواب کی تعبیر کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہمیں جو دکھا رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم یہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں گے؟ ہم میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی فتح ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھا رہے ہیں، پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ اتنے حملے ہونے کے باوجود، اتنے چیلنجز کے باوجود اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اچھا عدنان، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ پھل تو پکا ہوا ہے، تو پھر وہ اقبال یاد آ گیا کہ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ لیکن اب انشاءاللہ موسیٰ، آپ تو موسیٰ بھی ہے۔ جی بالکل ہے۔ اور انشاءاللہ وہ میرا ذاتی شعر ہے کہ ہاں یہ میرا ذاتی شعر ہے، عطا کریں جناب۔ جی، آل فرعون نے پھر ہے سر اٹھایا اے رشید، آل فرعون نے پھر ہے سر اٹھایا اے رشید، شاید کہ کسی موسیٰ کی آمد اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ہے نا امتیاز بھائی، ایسے ہی ہے کہ آل فرعون نے جی پھر ہے سر اٹھایا اے رشید، بالکل، کہ شاید کہ کسی موسیٰ کی آمد ہے۔ تو وہ آمد کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور وہ موسیٰ اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں۔ یعنی میں ایک مجازی بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کی سنت پہ چلنے والے، سارے انبیاء نے ایک ہی دعوت، وہ دعوت اسلام ہے۔ بالکل۔ تو فرعونیت تو بڑھ گئی ہے دنیا میں، جیسے دنیا کے آج حالات بالکل ایسے ہی دکھنے میں لگ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو حضرت موسیٰ کا کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جی اچھا عدنان بھائی، اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرتے، صرف ایک بات آپ سے اور میں جاننا چاہوں گا کہ بعض دفعہ نا عدنان بھائی، ہمارے مسلم کمیونٹی بھلے وہ ویسٹ میں رہنے والی ہو، بھلے کہیں پہ بھی ہو،
تو بعض دفعہ نا جب لوگ اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اور اسلام کے اس چیز کی طرف اپنا کردار ادا کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کیا یہ بات سے ایگری کریں گے کہ ہر مسلمان اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی یعنی صرف یہ ایک فیلڈ نہیں ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ میدان میں کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا محاذ ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اتنے مواقع ہیں، اتنے دروازے کھلے ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ وہ کسی بھی درخت سے پھل توڑ لے. اللہ، ایک تو جنت مرنے کے بعد ملے گی، ایک جنت اس دنیا میں ہے. وہ جنت ہے اللہ کے راستے میں مشغول ہو جانے والی، مصروف ہو جانے والی. اللہ کے راستے میں کوئی بھی بندہ کام پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر گامزن کر دیتے ہیں. مسلمان کے دل میں وہ تڑپ ہونی چاہیے، اے رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یہ روح کو گرما دے. اللہ، تو بس یہی دعا ہے ہماری کہ اے اللہ دل مسلم کو گرما دے بس. اور انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جی عدنان بھائی، چونکہ اس وقت دیکھنے والوں کو تو نہیں معلوم ہوگا لیکن ہم ان کو اس میں لے آتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی مصروفیات کے درمیان ایک چھوٹی سی ٹائم سلاٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور اتنی باتیں میرے دل میں ہیں جی جو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کے محبت کرنے والے طرف سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت ہمارے آڑے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو نا وائنڈ اپ کی طرف ابھی لے جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم اس بات چیز کو کنٹینیو کریں گے مستقبل میں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ جب یہ لوگ اس بات کو دیکھیں گے، جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو لوگ خود ہمیں بتائیں گے وہ اور آپ سے کیا کیا جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عدنان بھائی، ابھی الحمدللہ آپ کی جو ہے نا اس میں لیڈرشپ میں الحمدللہ ہم احمدیت کے حوالے سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جی آپ کی اور میری یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہماری جو سیٹنگز ہوئی ہیں اور جس میں الحمدللہ آپ نے کچھ چیزیں اپروو کی ہیں کہ ہمیں یہ کیا تو بہت کچھ جا سکتا ہے جی، لیکن ہر بندے کے پاس وقت بھی محدود ہے، وسائل بھی محدود ہیں، اور زندگی جی ایسے ہی ہے. تو عدنان بھائی، ہم نے مشاورت کے ساتھ جو کچھ چیزیں 3-4 شارٹ لسٹ کی ہیں، وہ کیا آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اپنے ساتھیوں تک ان کو پہنچا دیں؟ بے شک، بالکل بالکل، آپ کی اجازت سے خوشخبری جو ہے پوری دنیا کو سنائیں. الحمدللہ. اچھا جی، جو ہم نے چیزیں استاد عدنان رشید بھائی کی اس موجودگی میں الحمدللہ ہم نے ڈسکس کی، ان کو فائنلائز کیا، اس میں 3 چیزیں ہیں بنیادی. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس سال کے دوران انشاءاللہ یہ ہم نے پلان کر لیا اللہ کی توفیق سے کہ سپٹمبر 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سپٹمبر 2026 کے درمیان جو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے گلوبلی 100 لوگ ٹرین کرنے ہیں جو اپنی زندگی میں اس چیز کو ایک کاز کے طور پہ لے کے آئیں گے کہ ہم نے ہمارے جو ہم سے ٹوٹے ہوئے بہن بھائی ہیں، وہ ایک وقت میں اس امت کا حصہ تھے، ان کے آباء و اجداد، بے شک ادھر سے وہ ٹوٹ کے ایک غلط قدم ان کے بڑوں نے اٹھایا، اس گھر سے وہ نکل کے کہیں اور چلے گئے. جی، اب وہ کہیں اور ہیں، اسلام کے گھر میں پھرا نہیں ہے وہ، یہ ہمیں کہنا پڑے گا. جی، سچ ہمیں کہنا ہے، لیکن وہ ہیں یہاں سے ٹوٹے ہوئے. جی ایسے ہی. تو انشاءاللہ یہ جو 100 لوگ ہم نے گلوبلی انشاءاللہ تیار کرنے ہیں، اور عدنان بھائی انشاءاللہ ان ٹریننگ سیشنز کو خود لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ اور خود ان کا ایکٹیو پارٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہم نے گلوبلی وہ جو 100 لوگ تیار کرنے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم نے باقاعدہ ہدف دینے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ بڑے حقوق ہیں. جی، ہم ساری زندگی اگر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ جو ہمارے آقا مولا نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جو کیا، ہم اس کا عشر شیر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن انشاءاللہ ہم نے ان 100 لوگوں کو اس چیز اللہ کی توحید اس طرح لے کے ان کو آنا انشاءاللہ کہ وہ اپنی زندگی میں اس کاز کو لے کے پہلے ان کو ہم ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ، وہ اپنی زندگی کا حصہ اس کاز کو بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ آگے شمع کو لے کے چلیں گے اور اللہ کی توفیق سے یہ پوری کمیونٹی اسلام میں واپس آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ہدف ہے جی انشاءاللہ. ہمیں جس طرح ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی مدد سے اب اللہ کی جہنم سے بچا لیے جائیں، ہم یہی ان کے بارے میں چاہتے ہیں. بالکل، ہمیں کسی سے اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم کسی کو ذاتی طور پہ جانتے نہ ہمارا ان سے کوئی مسئلہ ہے. تو ایک تو جناب انشاءاللہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم نا یہاں پہ لنک دے دیں گے فار رجسٹریشن پرپسز. اپنے آپ کو آپ رجسٹر کریں انشاءاللہ، وہ فارم فل کریں اور انشاءاللہ اس کا آپ نے حصہ بننا ہے انشاءاللہ. دوسری بات،
جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم لٹریچر پروڈیوس کرنے کی طرف ہم نے سارا فوکس کیا ہوا ہے جی اور انشاءاللہ جو پہلی کتاب ہے وہ تو ہماری بہت جلدی انشاءاللہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کا کیا مقدمہ ہے اور اس کے بالمقابل جی احمدیت کہتی کیا ہے. جی اصل بات یہ ہے دوستوں بھائیوں اور بہنوں کہ یہ احمدیت کا جو اصل مقدمہ ہے نا اگر یہ ایک عام احمدی کو سمجھ آ جائے کہ ہے کیا وہ کبھی اس کو نہیں مان سکتا. جی بے شک. اس اصل مقدمے کے اوپر 100 سال سے زیادہ کی محنت سے انہوں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, وہ آسمان پہ کیسے گئے, وہ اوپر کیا کر رہے ہیں, نیچے انہوں نے کب آنا ہے, یہ ساری باتوں میں الجھا دیا. اصل مقدمہ نیچے چھپا دیا. کیوں؟ وہ اصل مقدمہ انڈیفینسیبل ہے. جی تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے انشاءاللہ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے کوئی لمبا چوڑا, ہمارے علماء نے بہت کام عدنان بھائی کر دیا ہے. اردو زبان میں تو میں کہتا ہوں ہر مکتبہ فکر نے الحمدللہ حق ادا کر دیا. بالکل بے شک. ہم نے اس سارے مجموعے میں سے ٹوٹل 5 کتابیں انشاءاللہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانی ہے اس سال کے دوران انشاءاللہ. اور وہ کتابیں بھلے ایک احمدی کو دعوت کے طور پہ کسی کو دینی ہوں, بھلے ایک محقق احمدیت کا مقدمہ سمجھنا چاہتا ہو اور ہمارا مقدمہ جاننا چاہتا ہو انشاءاللہ, بھلے ایک ایکیڈیمک ہو جو اس پہ ریسرچ کرے انشاءاللہ, وہ سب کے کام آئیں گی. اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ دیکھیں انسان نیت کر سکتا ہے عدنان بھائی, ہمت توفیق اللہ کی طرف سے, یہ ہمارے ارادے ہیں اور مومن جو ہے وہ کل اپنے ارادوں پہ اٹھایا جائے گا. بالکل. انسان کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں جی, وقت بھی محدود ہے, لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے ارادے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, تیسری جو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اس کام کو منظم کرنے کے لیے لاسٹ میسج آؤٹ ریچ کے نام سے باقاعدہ ایک اینٹی کو رجسٹر کروا لیا ہے. جی اللہ اکبر. اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ کتابیں بھی پبلش ہوں گی اور یہ ٹریننگ پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک مومنٹم انشاءاللہ وہ بلڈ کرے گا. تو کیپ لوکنگ فار دیٹ انشاءاللہ. لاسٹ میسج آؤٹ ریچ یہ اینٹی کا نام ہے, ویب سائٹ کا بھی, اور انشاءاللہ اسی نام سے ویب سائٹ بھی ہوگی. تو جیسے انشاءاللہ ہم ویری سون اپنی فرسٹ بک کو لانچ کریں گے تو ساتھ انشاءاللہ ویب سائٹ بھی لانچ ہو جائے گی اور اس پہ انشاءاللہ یہ بکس بھی اویلیبل ہوں گی. اور وہاں پہ آپ کے پاس ایک میکانزم ہوگا ہم تک پہنچنے کا, رابطہ کرنے کا, بھلے آپ کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہو بھلے دوسری طرف سے ہو انشاءاللہ. تو دان بھائی یہ تو ہے جو ہم نے ابھی اپنے اس محاذ پہ کر رہے ہیں, جو ہمارا ارادہ ہے, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک بات ہم نے اور مشاورت کے ساتھ اب طے کر لی ہے, تو وہ بھی ہم میرے خیال میں بریکنگ نیوز لوگوں کو دے دیں. بے شک. بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں غامدی صاحب کے حوالے سے. جاوید احمد غامدی صاحب بہت شائستہ انسان ہیں, ان کی کچھ طبیعت ناساز, اللہ پاک ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. بہت شائستہ انسان ہیں. جتنے لوگوں سے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا سب نے اچھے الفاظ میں ان کے اخلاق کو, ان کے مینرز کو کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی اسلام کی ایک تعبیر پیش کر رہے ہیں, اپنا ایک مقدمہ رکھ رہے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے. اب وہ جو لوگ بھلے وہ احمدیہ کمیونٹی سے نکل کے اسلام کی طرف آنے والا طبقہ ہو, بھلا ایسا ہو جو ابھی تک احمدیہ کمیونٹی میں بظاہر موجود ہے لیکن اصلاً وہ غامدی صاحب کی فکر کے ساتھ زیادہ الائن کر رہا ہے, یا ہمارے جو مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کے اندر سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی جو غامدی صاحب کا مقدمہ ہے وہ کیسے مختلف ہے اسلام کے روایتی مقدمے سے. بالکل. اور یہ لوگ اب یقین کریں کہ اب پچھلے 6 ماہ سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں اور ہم اس میں تھے کہ ہم اس طرف سٹیپ لیں یا نہ لیں. تو الٹیمیٹلی استاد عدنان بھائی کی مشاورت اور اجازت سے انشاءاللہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ سٹیپ بھی لینا ہے. اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جو ہر مکتبہ فکر کے جو لیڈنگ علماء ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جو کام آلریڈی کیا ہے, ہمیں انشاءاللہ ایک لائیو سٹریمنگ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے کے اینڈ سے انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ ہم ان علماء کو مدعو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے غامدی صاحب کا جو مقدمہ سمجھا, جس پہ آپ نے تھیسس لکھے, وہ کیا ہے, اور آپ کے خیال میں یہ مقدمہ روایتی اسلام سے کیسے مختلف ہے. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو ایک عام بندہ ان میں سے کیسے فیصلہ کرے کہ میں نے کس چیز کو زیادہ جو ہے نا اہمیت دینی ہے. تو انشاءاللہ جی آپ نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارے استاد عدنان رشید بھائی کا اردو کا جو پلیٹ فارم ہے عدنان رشید اردو, اسی طرح دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو, انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کے
سامنے اس مہینے سے آئیں گی انشاءاللہ آپ کچھ اور انشاءاللہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہ ارادہ بھی کریں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ارادوں پہ پورا اتریں، اور جو ہماری اپنی توقعات ہیں، ہماری اپنی شخصیات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارادے اچھے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو پورا کریں انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ توفیق دیں۔ آمین۔ عدنان بھائی، میں نا وائنڈنگ اپ کی طرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو آپ کی ہیکٹک لائف ہم دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اسپیکرز کارنر، آئرا کے حوالے سے کنٹینیوسلی ٹریولنگ اور ساری چیزیں ساتھ، اس کے بعد آپ کا اپنا ایک ایکیڈیمک بھی بیک گراؤنڈ سارا، اس کے بعد آپ کے کوائن کلیکشن، مخطوطات کی کلیکشن، اس سارے کے درمیان آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں نے نا یہ ایک پروجیکٹ اپنی زندگی میں اور ضرور کرنا ہے انشاءاللہ؟ وہ ایسا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے؟ ایک ہے جو میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، اور دعا ہے اللہ سے کہ میرے مرنے سے پہلے وہ پروجیکٹ شاید جو ہے وہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، خیر والی، آمین یا رب، تکمیل اور پر ایمان زندگی اللہ دے۔ وہ ہے ایک اسلامک میوزیم بنانے کا، اللہ لندن میں جی لندن میں۔ فی الحال تو لندن کا ارادہ ہے، آگے لندن کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، ایسے ہی تو جہاں اللہ نے توفیق دی، جہاں اللہ کا فیصلہ ہوا، یہ ایک میرا ارادہ ہے کہ مسلمان یوتھ کو، مسلم نوجوان طبقہ، اس کو اسلام کے بارے میں یا مسلم سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کے بارے میں کچھ شعور دینے کے لیے میرا یہ ایک ارادہ ہے، تعلیم کی نیت سے، کہ یہ ایک ایسا میوزیم ایک بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے، آگے اللہ کی مرضی ہے، یہ ایک سوچ ہے میری۔ جی عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بہت سارے اپنے سوالات باقی تھے، اور آپ کی محفل میں بیٹھ کے بات کرتے رہنے کو، سنتے رہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وقت ہمارے آڑے ہے جی۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ آپ سب سے میری یہ صرف فارمیلٹی کے طور پہ نہیں، میری آپ سے دلی، میں آئی ریئلی مین اٹ وٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ، کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے خاص دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے، توفیق دے، وقت دے، کہ جو خیر کے ارادے ہم نے کیے ہیں وہ عملی صورت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ عدنان بھائی سے مزید کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔